اور میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں جہاں اگر اس وقت کی میں سچویشن بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آج بھی بجلی جیسی سہولت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نمبر 1 موٹیویشن آ گئی جی کہ اپنے علاقے سے نکل کے شہر میں آ گئے، پھر دوسری موٹیویشن آ گئی کہ جو کام آپ کے علاقے میں کسی نے نہیں کیا۔ الحمدللہ جب میں نے ورکنگ کی تو میں نے پہلے سال آلموسٹ 10 ملین کی سیل وہاں پہ جو ہے میں نے پروڈیوس کی تھی۔ مارکیٹنگ کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو اس کی جو مین جو اسکل ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ اسکل۔ میں نے بتایا کہ میں گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آیا تھا تو میری وہ کمیونیکیشن اسکلز نہیں تھی، مجھے انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی بندہ 2 جملے انگریزی میں بولتا تھا تو میں بالکل وہیں پہ فلیٹ ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیجکس پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشن یا ڈیجکس پوڈ کاسٹ کا اب 2 پرپز ہم مین اور ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پرپز تو یہ ہے کہ جی یوتھ موٹیویشن، کہ کسی بھی طرح سے ہم ایسے گیسٹ کو اپنے سامنے بٹھائیں، ان کی سٹوری سنیں جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، اور بیسیکلی وہ نوجوان نسل جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور ان کو ایک راستہ نہیں مل پا رہا، ان کو وہ راستہ ملے اور وہ موٹیویٹ ہو کے ای کامرس یا ای کامرس کے علاوہ کسی بھی سکسیزفل فیلڈ کی طرف آئیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ایک نوجوان توقیر خٹک اس وقت ایک پبلشنگ کمپنی کے ریجنل مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے انڈر ایک ریجن جو راولپنڈی اسلام آباد سے ملکہ تمام ریجن ہے اس کے یہ ہیڈ ہیں، اور اپنی کمپنی کی ایک اچھے طریقے سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ اور اس میں ہم ان سے جانیں گے کہ کیسے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا۔ جی توقیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سے ہم جانیں گے ایک بریف انٹروڈکشن۔ سر جیسے آپ نے میرا تعارف کروایا، میرا نام توقیر خٹک ہے اور میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں جہاں اگر اس وقت کی میں سچویشن بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آج بھی بجلی جیسی سہولت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، اور میں نے 2009 میں اپنے گاؤں سے میں اٹک کی طرف موو کیا میں نے، اور وہاں اٹک شہر کی طرف میں نے موو کیا، اور وہاں میں نے اپنے اسکول اور کالج کی پڑھائی کی وہاں سے، اور میں نے سمپل بی کام اس وقت کیا، اور ابھی میں ماسٹر میں نے ایجوکیشن میں کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اور جب اپنے علاقے سے میں نکلا تو ہمارے علاقے میں آج بھی جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، آپ کے پاس سکولز کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں۔ تو جب میں نے موو کیا اور میں نے اٹک آ کے دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ میٹرک کے بعد سکول چھوڑ دیتے تھے، وہاں تک مطلب لوگوں کی مینٹلٹی یہی تھی کہ بس آپ نے میٹرک کر لیا، اب جائیں اور کسی بھی آرمی کے ادارے کو سرو کریں ایز اے سپاہی اور وہاں پہ اپنا کام کریں۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے اٹک آیا تو مجھے کچھ دوست، کچھ صحبت میری ایسی ملی کہ مجھے وہاں پہ یہ ریئلائز ہوا کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے، سوسائٹی کے اندر آگے جانا ہے، تو منیمم آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹر ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا، اور میں نے 2019 میں کینٹپ پبلشر کو ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو جوائن کیا، اور الحمدللہ چونکہ مارکیٹنگ اس کا نام ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ سیل کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو پہلے سال ہمارے علاقے میں چونکہ مجھے انہوں نے ڈسٹرکٹ اٹک دیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ مارکیٹنگ کرنی ہے، ڈسٹرکٹ اٹک میں اس ادارے کو کوئی نام سے جانتا تک نہیں تھا، اور الحمدللہ جب میں نے ورکنگ کی تو میں نے پہلے سال آلموسٹ 10 ملین کی سیل وہاں پہ جو ہے میں نے پروڈیوس کی تھی۔ یہاں ہم آپ کو روکیں گے، ادارے کا انٹروڈکشن وغیرہ بھی ہم آپ سے لیتے ہیں۔ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن اس وقت ماسٹرز ان ایجوکیشن ہے جی، اور آپ ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آج بھی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور جہاں پہ میٹرک والے جو میٹرک کر لیتا ہے اس کو بڑا پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے، سوسائٹی کے قابل سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ ورکنگ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کون سا علاقہ ہے اس دور حاضر میں بھی ایسا جو اتنا بیکورڈ، اٹک کے نزدیک ہے، دور ہے، کہاں پہ ہے؟ اچھا، یہ سر اگر آپ اٹک سے دیکھیں تو آلموسٹ 150 کلومیٹر دور ہے،
اور اگر آپ اسلام آباد سے جائیں تو تب بھی آپ کو یہ 160 180 کے اوپر آپ کو پڑ جاتا ہے. یہ یونین کونسل ہے مکھڈ شریف کے نام سے, اور اٹک کی ایک تحصیل ہے, تحصیل جنڈ, جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں نے اسکولنگ کی, اور پھر وہاں سے میں اٹک شہر کی طرف موو کیا. اور اس کی بیسک جو ریزنز اگر دیکھی جائیں تو وہ بھی یہی تھی کہ وہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی, جس کی وجہ سے ہمیں علاقے سے موو کرنا پڑا. تو بیسیکلی جی میں جب کسی ہم پوڈ کاسٹ کے گیسٹ کو چوز کرتے ہیں تو پیچھے ہم پوری موٹیویشن دیکھتے ہیں. بیسک موٹیویشن یہاں یہی ہے, بیسیکلی آپ کا ایریا یا آپ کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جیوگرافک لوکیشنز ہیں, وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ نے کیا وہ چیز ایکسیپٹ کر لی, کہ جو چیز باقی لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سیلف موٹیویشن بڑی میٹر کرتی ہے, کہ سب سے پہلی موٹیویشن آپ کے اندر ہونی چاہیے. پھر آپ ارد گرد اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ چیز تو کلیئر ہوگی توقیر صاحب کہ جی موٹیویشن آپ کے پاس تھی کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. آفٹر میٹرک آپ اٹک شہر کی طرف موو کر گئے. شہر میں جب موو کیا, اور دوستوں کی صحبت میں کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ والی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کی کمیونٹی ایسی ہو کہ جو پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے یا مطلب کچھ خاص پرفارم نہیں کر رہے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ بھی گرو نہیں کر پاتے. ایک چیز میں یہاں اور ایڈ کر دوں, جہاں پہ ہم ایک طرف سہولیات کی کمی کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں میں پرسنلی خود میں کافی ٹائم اٹک میں گزار کے آیا. جو لٹریسی ریشو اٹک سٹی کا میں کہہ سکتا ہوں, اٹک کے علاقے جو اسپیشلی شہر کے علاقے ہیں, اس میں لٹریسی ریشو 90+ کے قریب ہے, یعنی 100 کے قریب کہیں جاتا ہے. تو بڑی اچھی پڑھی لکھی وہاں پہ جنریشن ہے پائی جاتی ہے, اور بڑے اچھے مائنڈ وہاں پہ پائے جاتے ہیں جو اچھا خود بھی موٹیویٹڈ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو لٹریسی یا ایجوکیشن ہمارے کچھ مطلب بڑے ہیں, سینئر ہیں, ای کامرس کے ساتھ جڑے بھی ہیں, موٹیویشن بھی کرتے ہیں, ڈگری کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ہم ذاتی طور پہ میں اس چیز کو ایکنالج کرتا ہوں کہ ڈگری کہیں نہ کہیں یا ایجوکیشن کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے. اس کو اگر بلینڈ کر لیا جائے اسکل کے ساتھ تو سونے پہ سہاگا, ساری چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. آپ ایجوکیشن آپ نے کمپلیٹ کر لی, موٹیویشن آپ کے پاس تھی کہ کچھ کرنا ہے. ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا, یا ڈائریکٹ آپ جس ادارے میں آج کام کر رہے ہیں اسی کے پاس چلے گئے؟ چونکہ میں نے میٹرک کیا ہے 2012 سے 13 کے درمیان میں نے میٹرک کیا, اور الحمدللہ میں جس فیملی سے میرا تعلق ہے وہاں پہ کوئی بزنس کرنے والا یا اس طرح کا نہیں ہے, چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں سارے. میں نے جو سب سے بڑی اچیومنٹ اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 21 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا اٹک شہر سے, اور میں نے تحصیل جنڈ جو ہمارا سٹی ہے وہاں گیا, اور 2015-23 مارچ کو میں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی, پرائیویٹ اسکول کی بنیاد رکھی, اور الحمدللہ اس کو کامیابی سے میں نے 5 سال اس کو رن کیا. اور 100+ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کو ہم نے فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹر کروایا ہے, جنڈ جیسی ایک بیکورڈ سٹی کے اندر. تو آپ نمبر 1 موٹیویشن آ گئی جی کہ اپنے علاقے سے نکل کے شہر میں آ گئے. پھر دوسری موٹیویشن آ گئی کہ جو کام آپ کے علاقے میں کسی نے نہیں کیا یا جو آپ کے خاندان میں ایک ینگ ایج, دیکھیں 21 سال کے بچے کو کوئی اکیلا, مطلب اگر میں کہوں کہ اٹک سے پنڈی نہیں بیچتا, اور میں الحمدللہ والدین نے اعتماد کیا اور میں گیا اور میں نے وہاں پہ پرفارم بھی کیا. اور آج اگر میں اس پوزیشن کے اوپر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیچھے جو میرا بیک گراؤنڈ تھا اسکولنگ کا تھا, میں چیزوں کو سمجھ رہا تھا, جس کی وجہ سے میں نے اتنا جلدی کم عرصے کے اندر کہ 2019 میں نے جوائن کیا ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو, 2022 میں پروموٹ ہوا ایریا سیلز مینیجر, اور آفٹر 6 to 8 months میں ریجنل مینیجر کی سیٹ پہ آ گیا. اور الحمدللہ میں 2 یا 3 سال ہو گئے کہ میں ایز اے ریجنل مینیجر جو ہے ورکنگ کر رہا ہوں. فیز بائی فیز چلتے ہیں. جی, آپ نے اسکول بنا لیا, اب اسکول کو ختم کیوں کیا اور اس کے بعد آپ کس فیلڈ میں گئے؟ اچھا, اسکول کو ختم کرنے کی جو ایک مین ریزن تھی, چونکہ اگین کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی,
اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسکول کو رن کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن چونکہ کووڈ کا ایک فیز اس میں آ گیا تھا, کچھ پالیسیز گورنمنٹ کی ایسی تھیں جس کے ساتھ میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے میں نے اسکول کو سیل کیا اور پھر وہاں سے میں نکلا. میں نے آلموسٹ کچھ 6 months گھر میں گزارے اور میں جاب سرچ کرتا رہا. اسی دوران مجھے کینٹپ پبلشر کی ایک اپرچونٹی نظر آئی. چونکہ یہ کمپنی بھی نہیں تھی, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 2015 میں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کی, 2017 کے اندر انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابوں کا NOC لیا, اور 2018 میں یہ مارکیٹ میں آئے اور 2019 میں نے ان کو جوائن کیا. چونکہ نئی کمپنی تھی, چانسز تھے آگے جانے کے, اور سب سے اگر بڑھ کے میں ذکر کروں گا, ہمارے اس ادارے کے جو آنر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد صاحب, ایک شفیق استاد کی طرح انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا, جس کی وجہ سے اتنی جلدی یہ کامیابی مجھے جو ہے ملی ہے. جب آپ ان کے مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ کام کر رہے تھے تو آپ کی کیا رسپانسبلٹیز تھیں؟ اس وقت بھی دیکھیں, ہماری جو فیلڈ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں, آپ ASM ہیں, آپ ریجنل مینیجر ہیں, اگر آپ کنٹری مینیجر بھی بن جاتے ہیں تو ہوتی ہماری مارکیٹنگ ہی ہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ خود سے جا کے اسکول کے دروازے پہ دستک دینا, پرنسپل اندر بیٹھا ہوتا تھا اور جواب آتا تھا کہ جی پرنسپل صاحب اویلیبل نہیں ہیں, خود سے مارکیٹنگ کرنی پڑتی تھی. پھر جب آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی وہی مارکیٹنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں اور آپ کا جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, آپ کا جو جونیئر ہوتا ہے, وہ پہلے سے آپ کے لیے ٹائم لیتا ہے اور آپ اس ادارے کے اندر, اس اسکول کے اندر جا کے پرنسپل سے ملاقات کرتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ریجنل مینیجر میرے پاس آ رہا ہے اور وہ پہلے سے آپ کو ٹائم دیتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اچھا, مین چیز جو بھی ہم ڈسکس کریں گے, ایک موٹیویشن کہ مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو تو بہت سارے لوگ کمپنی ہائر کرتی ہے, آپ کی کمپنی بھی کر رہی ہوگی, اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں وہ سب ہائر کرتے ہیں. آپ نے کیا اسپیشل کیا کہ مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو سے آپ ترقی کرتے کرتے اپنے آپ کو پروموٹ کرتے کرتے آپ ریجنل مینیجر کی پوسٹ تک پہنچ گئے؟ ٹھیک ہے, کیا اسپیشل ہے آپ کی ایفرٹ میں؟ یا آپ اسی کو میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کیا اسپیشل کرنا چاہیے نوجوانوں کو جو کسی بھی طرح کی ورکنگ کر رہے ہوں کہ وہ اچھے لیول کی طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی جاب سٹارٹ کرتے ہیں یا ایون اگر کوئی آپ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں آپ کو ایک بیسک نالج ہونی چاہیے کہ جو اس کا بیسک ہے اس کا نالج آپ کو پراپر ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ خلوص دل سے کام کریں. چونکہ میرے سامنے اس وقت موٹیویشنز تھی, میرے ایک دو دوست ہیں جو کہ دیگر اداروں کے اندر کام کر رہے تھے اور اس وقت چارم تھا, جو کہ چارم ہم جاب کے اندر کیا سب سے بڑی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گاڑی ہو, ہماری اچھی سیلری ہو, ہمیں باہر جب کہیں جائیں تو اس کے ٹریولنگ الاؤنسز وغیرہ ہمیں ملتے رہیں. تو میرے 2-3 دوست کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں انسپائر تھا. اور جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا تو میں نے یہ پہلے سے ہی کنفرم کر لیا تھا, اپنے دل کے اندر ایک تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے پرفارم کرنا ہے تو اسی فیلڈ کے اندر کرنا ہے, اور اگر میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو پالنا ہے تو میں نے اسی فیلڈ سے پالنا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے میں نے آگے پیچھے بھی نہیں دیکھا کسی اور, یعنی کہ 2019 میں نے جوائن کیا اور آج ابھی 2025-26 آنے والا ہے تو میں نے کسی اور طرف نوکری میں کہیں اپلائی بھی نہیں کیا, کہیں کوئی جابز دیکھی بھی نہیں, کیونکہ میں اسی کو ہی اپنا فیوچر بنانا چاہ رہا تھا. تو سنسیریٹی, آنیسٹی, ہارڈ ورک, پیشنس, یہ آپ کے کی فیکٹرز رہے جی جو آپ کو دوسروں سے مختلف کرتے ہیں. کہ آپ کے پاس کئی مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو آپ کے انڈر بھی کام کرتے ہوں گے, ہفتہ کام کیا, مہینہ کام کیا, 2 مہینے 6 مہینے کام کیا, اس کے بعد وہ ہوتا ہے. ڈیورنگ جابز مجھے کافی آفرز بھی ہوئیں دوسری کمپنی سے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا سیل کر رہا ہے. اور اس وقت چونکہ میں بائک پہ گھوم رہا ہوتا تھا, اس وقت گاڑی ایک بہت بڑی چیز لگتی تھی, کمپنیز نے گاڑی بھی آفر کی. لیکن اگین کہ میں ایک کمپنی کے ساتھ رہا, کیونکہ ہماری کمپنی کا جو سب سے بڑا جو مجھے ایک پازیٹیو اسپیکٹ نظر آتا ہے کہ آپ ارننگ تو کرتے ہیں لیکن ارننگ کے ساتھ آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. زبردست ہو گیا. تو آپ کے نظر میں اگر اپنے ایک ریلیونٹ فیلڈ کو اگر آپ فوکس کریں تو کون سی ایسی سکل ہے جس کے اوپر آپ کے طرح کے تمام لوگوں کو ورک کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر اگر وہ اپنے 100% آ دیتے ہیں, ایکوریسی دیتے ہیں یا اپنی پورا ایفرٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کی گروتھ کا باعث بن سکتی ہے؟ مارکیٹنگ کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو اس کی جو مین جو سکل ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ سکل, کہ آپ کو بولنا آنا چاہیے, آپ پبلک کے اندر جا کے, ہاں کمیونیکیشن سکل آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور یہ کمیونیکیشن سکل آپ کو ایسے نہیں آتی. میں اگر اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میٹرک تک میں نے جب اسکولنگ کی تو میں کبھی اسٹیج پہ نہیں گیا, لیکن جب میں کالج لیول پہ آیا
اور آپ مجھے جانتے بھی ہیں چونکہ آپ اٹک میں آپ نے رہے ہیں. جب میں کالج لیول پہ آیا تو وہاں پہ میں نے اسٹیج پہ جانا شروع کیا. اگر محفل میلاد کی محفل ہوتی تھی وہاں میں اسٹیج پہ ہوتا تھا. کوئی اگر ڈرامہ کا سین ہو رہا ہے تو میں اسٹیج پہ ہوتا تھا. کوئی تقریر کرنی ہے تو میں اسٹیج پہ ہوتا تھا. سنگنگ کرنی ہے تو میں اسٹیج پہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جب میں نے تھوڑی بہت پالیٹکس کی, چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے ہیں, اب جب آپ لوگوں کو فیس کرتے ہیں وہاں پہ اسٹیج پہ بولتے ہیں. میں سب سے جو اس کامیابی کا ریزن سمجھتا ہوں کہ آپ پبلک اسپیکنگ اسکل آپ کے اندر اگر آپ ہے تو آپ بہت جلدی گرو کرتے ہیں اور آپ مارکیٹنگ کے اندر اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر میں غلط نہ ہوں تو سب سے جو ہائر پیڈ سیلریز اگر آپ کو ملتی ہیں تو وہ مارکیٹنگ میں ملتی ہیں. کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے اور اپنی بات کو ایکسپریس آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں جی, تو اسی طرح سے آپ گرو کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کی ریلیٹڈ پبلشنگ کمپنی ہے جو کریکولم پبلشنگ کمپنیز ہے, یا اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ سیلنگ کی کمپنی آ جائے گی, یا کوئی بھی مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ ایفرٹ اگر آپ کہیں بھی کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز میں آپ لیک کرتے ہیں, یا اگر آپ اپنے آپ کو یا اپنی پروڈکٹ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے, تو ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پروموٹیڈ. پروموشن چاہیے تو یہ دو اسکلز کا بلینڈ آپ کے پاس مست ہونا چاہیے. ابھی آپ ریجنل مینیجر ہیں. جی سر. ریجنل مینیجر سے کیا مراد لی جاتی ہے آپ کی کمپنی میں, اور کون سا ریجن ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس سر اس وقت راولپنڈی ڈویژن ہے پورا, جس میں آپ کا جو جہلم ڈسٹرکٹ ہے وہ میرے ایریا کے اندر انکلوڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم کو مینیج کرنا. میرے پاس اس وقت 10 لڑکے کام کر رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں. ان کے ایریاز کو مینیج کرنا, ان کے بڑے اسکولوں کے ساتھ ریلیشن بنانا اور ان کے سیل کو مینیج کرنا. اور چونکہ ہمارا جو سیل کی ورکنگ ہوتی ہے وہ 2 یا 3-4 ماہ ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اسکول کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس وقت میں ایز اے ٹرینر بھی جو ہے ورکنگ کر رہا ہوں, اور پرسوں میں جو اپنی شیٹ دیکھ رہا تھا الحمدللہ 100+ ٹریننگز میں ڈیلیور کر چکا ہوں, اور 2000+ ٹیچرز کو میں اس وقت تک ٹرین کر چکا ہوں الحمدللہ. ٹیچرز ٹریننگ جی, انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ نے وابستہ رہنا ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ بھی ہو اور ساتھ آپ نے سروسز دیں ان کو. کیونکہ دیکھیں مارکیٹ کے اندر صرف کینٹا پبلشر ورکنگ نہیں کر رہا, بہت ساری کمپنیز ہیں جو ورکنگ کر رہی ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹر بھی ہیں, ان کے مینیجرز بھی ہیں, ان کی ٹیم بھی ہے پوری. تو ہمیں ایک پوری سروسز دینی ہوتی ہیں. چونکہ ہم تھوڑا سا جو ڈفرینٹ کر رہے ہیں باقی پبلشرز سے, وہ یہ ہے کہ ہم ہائیبرڈ کتاب دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بھی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے آفیشیلی جو ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہو. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اسکول آ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر پرنسپل اچھا ان کو مل گیا تو ٹیچر اچھا بن جاتا ہے, ادروائز وہ جس طریقے سے اس نے پڑھا ہوتا ہے اسی طریقے سے پڑھا کے آگے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر SLO کے ساتھ ایک ویڈیو لیکچر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, جو ٹیچر خود دیکھ کے کلاس میں جاتی ہے تو اس کو کسی اسپیسیفک ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ بن کے سامنے آتا ہے. جونیئرز کے لیے آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ کمپنیز میں جو لوگ مارکیٹنگ ریپریزنٹیٹیو کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, کیا ایک میسج دیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایکسل کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کی فیلڈ ہے چاہے کوئی بھی بزنس یا ریلیٹڈ؟ اس میں سب سے پہلے تو سر آپ کو اندر سے سیٹسفائی ہونا چاہیے جس کام کے اندر اگر آپ لگے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں. جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے یہ پہلے دن سے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے اسی فیلڈ کے اندر رہنا ہے, اب اس سے میں نے آگے رائٹ لیفٹ کہیں بھی نہیں جانا, تو میں نے گرو کیا. تو سب سے پہلے اگر آپ جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں, چاہے پبلشنگ کے ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, کسی اور کمپنی کے ساتھ کہیں بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ میں نے اسی فیلڈ کے اندر رہنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ محنت, لگن, خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہے. اب ہمارے سیکٹر کے اندر بھی کئی ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ سپوز میں کینٹا پبلشر سے سیلری لے رہا ہوں, ساتھ میں ایک دوسری کمپنی سے بھی کچھ اماؤنٹ پکڑتا ہوں اور ساتھ اس کا کام بھی شروع کر دیتا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانا ہی ہے تو دوسری کمپنی کی کتاب لے جاؤ, ادھر کی بھی دکھا دو, ایک ادھر کی بھی کوئی تو بکے گی جدھر سے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پر آپ کی اسکلز جو ہے, لازم بات ہے جب کمپنی کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ کو فائر کر دیتی ہے. تو آپ کی کمپنی کے جو CEO ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد صاحب, سر بیسیکلی ان کا کیا میسج ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا میسج دوسرے پبلشر سے ڈیفرنٹ ہے؟ ہمارا جو آفیشیل سلوگن ہے ڈاکٹر صاحب کا, چونکہ ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق وزیرستان سے ہے, تو ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو بھی آپ نے فکس کروانا ہے. جی, میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو, چونکہ بڑے ایک شفیق پرسنالٹی ہیں,
وزیرستان سے نکلے، پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، وہاں پہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا، وہاں سے اسکالرشپ پہ کیمبرج گئے اور کیمبرج کے اندر انہوں نے 3 to 4 ایئر میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، پھر وہاں پہ انہوں نے لیکچرشپ کی، واپس آئے، HEC کے ایکیڈیمک ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں، ابھی اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا دیکھ کے آئے ہیں۔ ان کا جو آفیشیل سلوگن ہے ہمارا وہ ہے 1 Curriculum 1 Nation، کہ ہم ایک قوم جو ہے وہ تب بنیں گے جب ہمارا نصاب ایک ہوگا۔ کہ آج سے اگر آپ کچھ 5-7 سال پیچھے چلے جائیں، 8 سال پیچھے چلے جائیں تو دھماکے ہوتے تھے، مسجد میں دھماکہ ہو گیا، جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، دھماکہ ہو گیا، امام مسجد صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں جنت کا طلبگار ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ دھماکہ کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق نصاب کا ہے۔ ایک کو پڑھایا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، لوگوں کی خدمت کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ دوسرے کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ چونکہ مسلم نہیں ہیں اس لیول کے، ان کو مارو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ تو نصاب کے فرق کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارا جو مین اس وقت جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہ ہم اس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ رٹا چھوڑو، کانسیپٹ سیکھو۔ کیونکہ ہم نے جتنا بھی ایجوکیشن دیکھی ہے کہ لوگ نمبرز کی دوڑ میں لگے ہوئے، رٹا لگا رہے ہیں، 6 مہینے بعد ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ہم یہ ہماری خواہش بھی ہے اور اس وقت ہم کام بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کنسیپچول ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ تو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں بڑی اسموتھ ایک کہانی ہے کہ جی آپ اسکول بنا لیتے ہیں، آپ مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو کی کام کر لیتے ہیں، آپ ریجنل مینیجر لگ گئے، گاڑی آ گئی، نیچے 10 بندے کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یا ایک حقیقتاً بھی اس میں چیلنجز بھی آپ کو فیس کرنے پڑے، ڈیفینیٹلی چیلنجز تو آتی ہیں۔ کچھ ذرا سا ان کا ذکر کر دیں اور ساتھ ہی ایک میسج نوجوان نسل کے لیے کہ وہ کیا کریں اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا، جو چیلنجز یا ڈیفیکلٹیز کی جو آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلا جو مجھے مسئلہ آیا تھا، چونکہ میں نے بتایا کہ میں گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آیا تھا، تو میری وہ کمیونیکیشن سکلز نہیں تھی، مجھے انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی بندہ 2 جملے انگریزی میں بولتا تھا تو میں بالکل وہیں پہ فلیٹ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک فیئر ہوتا تھا جب آپ کسی بڑے سیٹ اپ میں جاتے تھے، تو کچھ لوگ مارکیٹ کے اندر آپ کو ایسے ملتے ہیں جن سے آپ کو ملنے کے بعد یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے میسج جو ہے میں یہاں پہ اپنا پراپر دے سکتا ہوں۔ آپ نے اگلا سوال یہ کیا کہ یوتھ کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کامیاب ہوں۔ تو جو لوگ ابھی اسکول گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں کلاس سے باہر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں گراؤنڈز کے اندر ہو رہی ہیں، چاہے وہ کوئی اسٹیج کے اوپر پرفارمنس ہے، چاہے آپ تقریر کر رہے ہیں، چاہے آپ نعت پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ جانا شروع کریں۔ جب آپ اسٹیج پہ جائیں گے تو آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کو کتابوں سے نہیں ملنا، جو آپ کو کلاس روم کے اندر سے نہیں ملنا۔ بے شک آپ کلاس روم کے باہر آ کے کلاس روم کے اپنے گروپس کو پڑھانا شروع کر دیں، گروپ کے سامنے آ کے بولنا شروع کر دیں۔ جب آپ بولیں گے، پرفارم کریں گے تو آپ بلندیوں کی اس کو چھوئیں گے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے آپ اپنے اوپر بھی فخر کریں گے اور آپ کی فیملی بھی آپ کے اوپر ناز کرے گی کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی کس لیول کے اوپر گیا ہے۔ جی، جیسے آپ نے سنی توقیر خٹک کی کہانی، کچھ ان کی زبانی اور کچھ ہم نے بیچ میں ایڈ کیا۔ اگر آپ ایک چیز کا تہیہ کر لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وسائل کا رونا روتے رہیں، اپنے آپ کو ایفرٹ کی طرف نہ لے کے جائیں، تو آج بھی اس علاقے کے مسائل یا وسائل کی کمی تو اسی جگہ پہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اسی لیول کی تھنکنگ کے اوپر سٹک کر لیں گے، یو کین نیور گرو۔ اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو یو مسٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس، جو آپ کے دائیں بائیں لوگ نہ سوچ رہے ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آنیسٹی، ہارڈ ورک، پیشنس، اور آپ نے ایک اپنے آپ سے ایک ڈیسیجن لے لینا ہے کہ جی میں نے کچھ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی راہیں کھلیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، ایک راستہ بھی نظر آئے گا اور آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ اچیو کریں گے۔ بہت اچھا میسج۔ اسی کے ساتھ آج کی ہم کلوزنگ کرتے ہیں کہ ڈیجکس پوڈ کاسٹ کا بیسک پرپز یوتھ موٹیویشن اینڈ سیکنڈلی ایک بزنس پرپز ہے کہ آپ کا اگر بزنس سیٹ اپ میں آپ کے بزنس سیٹ اپ کے اندر کسی قسم کی دشواری ہے، مارکیٹنگ میں کوئی ہیلپ درکار ہے، مارکیٹنگ میں کوئی سروسز ریکوائرڈ ہیں، ہماری ایکسپرٹ ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کو آپ کے بزنس کو پروفیٹیبل بنانے میں اپنی پوری کوشش کرے گی، اور الحمدللہ ہمارے پاس ڈفرینٹ نمبر آف کیسز ہیں
جو ہم 1-1.5 سال سے بزنسز کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور اچھے سکسیزفل ان کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کر چکے ہیں. جڑے رہیں, اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کچھ بھی کریں, ایسا کام کریں جس سے آپ کا بھی بھلا ہو اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. جزاک اللہ.